آگے شروع کرتے ہیں جی. آیت نمبر 162 ختم ہو گئی ہے اور 163 شروع ہو رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. وَإِلَٰهُكُمْ اور الہ معبود کم تم لوگوں کا. وَإِلَٰهُكُمْ اور تم لوگوں کا معبود الہ واحد معبود واحد ہے. وَإِلَٰهُكُمْ الہ واحد اور تم سب کا معبود معبود واحد ہے. لا نہیں ہے الہ کوئی معبود الا سوائے ہوا اس کے. لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ تم سب کا معبود ایک معبود ہے. لا الہ الا ہو اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. الرحمن وہ بے انتہا مہربان ہے. الرحیم اور رحم کرنے والا ہے. الرحمن الرحیم وہ بہت مہربان ہے اور بہت رحم کرنے والا ہے. یہ وہ سب سے بڑی حقیقت ہے، اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کی ذات، واحد ذات، یکتا ذات، اکیلی ذات. اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا مطالبہ اور سب سے پہلا مطالبہ انسانوں سے یہی ہے. سب سے بڑی ڈیمانڈ اور سب سے پہلی ڈیمانڈ انسانوں سے یہی ہے کہ وہ مجھے معبود واحد مانے، وحدہ لا شریک مانے. جو شخص اس بات کو ماننے پہ آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، پھر اللہ پاک اس کو قبول فرماتے ہیں، اس کے اعمال کو قبول فرماتے ہیں اور اس کی مغفرت اور بخشش کا بھی فیصلہ فرماتے ہیں. اور جو اس پہ نہیں آتا وہ خانہ کعبہ بنا کر بھی اور خانہ کعبہ کی تعمیر کر کے بھی وہ اللہ کی نظروں میں محروم اور مردود رہتا ہے. کفار نے، جن کو ہم مشرکین کہتے ہیں، ان کے اندر بڑی خوبیاں تھیں اور بڑے اعمال بھی کرتے تھے، اچھے اعمال، بہت بڑے بڑے اچھے اعمال، اتنے بڑے کہ ہم نہیں کر سکتے. وہ اتنے بڑے بڑے اچھے اعمال کر گئے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کے گھر کی عظمت کتنی تھی ان کے گھر میں، ان کے دلوں میں، اس کا اندازہ ایک واقعے سے لگائیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت سے 5 سال پہلے کا واقعہ ہے. خانہ کعبہ کی عمارت کافی خستہ ہو گئی تھی تو اس کی اب تعمیر کرنی تھی. چنانچہ سارے مشرکین اکٹھے ہوئے. عرب کے سردار تھے کہ اللہ کے گھر کی تعمیر کرنی چاہیے. ہاں بالکل کرنی چاہیے. تعمیر کے لیے ایک عجیب بات انہوں نے طے کی. مشرک ہونے کے باوجود ایک عجیب بات انہوں نے طے کی، اور وہ اتنی بڑی بات تھی کہ آج کے مسلمان بھی اس بات کی پرواہ نہیں کرتے. وہ کہنے لگے اللہ کا گھر بہت پاکیزہ ہے، بہت مبارک ہے، ہم یہاں وہ پیسہ لگائیں گے جو 100% خالص اور حلال ہوگا. وہ پیسہ جو کچھ غلط ذرائع سے حاصل کیا گیا ہے وہ قطعاً ہم اللہ کے گھر میں نہیں لگائیں گے. مثلا ہم شراب نوشی کا کام کرتے ہیں اور شراب فروخت بھی کرتے ہیں، تو وہ پیسہ یہاں نہیں لگانا.
ہم سود لیتے ہیں کھاتے ہیں، وہ پیسہ یہاں نہیں لگانا. ہم شرطیں لگاتے ہیں، وہ پیسہ یہاں نہیں لگانا. کچھ ایسے بھی لوگ تھے جن کا کاروبار عورتوں کی ذات سے وابستہ تھا کہ یہ پیسہ یہاں نہیں لگانا. کوئی چوری کا مال ہے، وہ پیسہ یہاں نہیں لگانا. اپنی خالص ہاتھ کی محنت سے جائز طریقے پر کمایا گیا جو پیسہ ہے صرف اور صرف وہ لگائیں گے اللہ کے گھر میں. اگر ہمیں تعمیر ادھوری چھوڑنی پڑی تو ادھوری چھوڑ دیں گے، لیکن یہاں پر ہم غلط پیسہ نہیں لگائیں گے. شروع کی تعمیر، اب وہ جو حلال کا فنڈ آیا خالص 100% حلال جس میں حرام کی ذرا آمیزش نہیں ہے، اب وہ فنڈ شروع ہوا، تعمیر شروع ہوئی، وہ پیسہ ختم. اب پیسہ تو ہے لیکن وہ حرام ہے، ناجائز ہے، مشکوک ہے، اور جو خالصتاً حلال ہے وہ ختم. اب کیا کریں؟ تعمیر ادھوری ہے، خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل نہیں ہوئی، ابھی فنڈ ختم. تو انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ فی الحال ہم تعمیر یہیں روک دیتے ہیں، مزید ہمارے پاس جب حلال کا پیسہ آئے گا تو ہم اس کو مکمل کر دیں گے. وہ جو انہوں نے ادھوری چھوڑی تو وہاں ایک دیوار بنا دی کہ تعمیر اصل میں آئے گی یہاں تک، لیکن ابھی ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے، پھر جب فنڈ آئے گا تو ہم یہاں تک تعمیر مکمل کر دیں گے. 2-4 سال گزرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا. عرب کے اندر ایک اور کشمکش شروع ہو گئی، اس طرف سے ان کا دھیان کچھ ہٹ گیا، اور پھر کچھ عرصہ گزرا تو مکہ فتح ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر حکومت، اسلامی حکومت آ گئی. وہ جو انہوں نے دیوار بنائی تھی نا، اس کا نام تھا حطیم کہ تعمیر یہاں تک آئے گی. آج 1400 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے اس بات کو. جہاں مشرکین نے تعمیر روکی تھی آج تک تعمیر وہیں رکی ہوئی ہے، اور جو دیوار حتیم کی انہوں نے کھینچی تھی وہ دیوار آج تک وہی کھینچی ہوئی ہے. ورنہ اس کے بعد اتنے بڑے بڑے حکمران، مسلمان حکمران آئے اور اتنے وسائل والے کہ کوئی حد و حساب نہیں. اب تو شاید وہ جو ترکی کا جو تھا نا، ترکی کا جو انداز تھا تعمیرات، طرز تعمیر آپ نے دیکھا ہوگا ترکی کا، کیا کمال تھا، کیا کمال کام کیا تھا انہوں نے، کتنا پیسہ لگایا. اس گورنمنٹ نے بھی بہت لگایا، یہ جو سعودی گورنمنٹ آئی بڑا پیسہ لگایا انہوں نے اس پر. تو تھوڑی سی تعمیر بڑھا دینا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ چیز کچھ ایسی ان کی پسند آئی، ادا ایسی پسند آئی کہ میرے گھر کے لیے انہوں نے خالصتاً حلال کا انتظام کیا، حرام کو نہیں آنے دیا، کہ آج تک وہ تعمیر وہیں پہ رکی ہوئی ہے اور قیامت تک وہ تعمیر وہیں پہ رکی رہے گی. وہ جو حتیم ہے نا، حتیم کا جو حصہ ہے، آپ ماشاءاللہ بہت سے ساتھی گئے ہیں، وہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے. جو شخص حتیم کے اندر نماز پڑھتا ہے وہ خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھ رہا ہے. اسی لیے جو لوگ طواف کرتے ہیں تو وہ حتیم کے باہر سے آتے ہیں، چکر لگاتے ہیں. اگر وہ حتیم کے اندر سے آ جائیں تو چکر پورا نہیں ہوگا، کیونکہ خانہ کعبہ کے ارد گرد چکر لگانا ہے. اتنے اخلاص کے ساتھ اللہ کے گھر کی اتنی محبت کرنے والے، احترام کرنے والے، عقیدت رکھنے والے. بلکہ اس سے پہلے ایک واقعہ اور بھی ہوا، وہ یہ کہ نئی عمارت بنانی ہے تو پرانی عمارت گرانی ہے. اب ان کا مقصد بڑا نیک ہے، تعمیر کرنی ہے، لیکن اللہ کے گھر کو گرانا حوصلہ نہیں پڑ رہا. کوئی کہتا ہے تم آگے بڑھو، کوئی کہتا ہے تم آگے بڑھو، کوئی کہتا ہے تم آگے بڑھو، کوئی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں کہ اللہ کے گھر کو کیسے گرائیں ہم. وہ سوچو پچار کے بعد کہنے لگے ایسا کرتے ہیں، ایک دن جاتے جاتے ایک اینٹ اتار کے رکھ جاتے ہیں، اور خیریت رہی تو پھر اگلے دن دیکھیں گے. تو ڈرتے ڈرتے ایک دن جاتے جاتے ایک اینٹ اکھاڑی اور رکھ دی. اب ڈر رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، ابھی کوئی آفت آتی ہے، عذاب آتا ہے.
خیریت رہی. اگلے دن پھر بھی ہمت نہیں ہوئی، جاتے جاتے ایک اینٹ اور اکھاڑی اور رکھ کے پھر ڈر رہے ہیں خدایا اللہ خیر کرے کوئی مسئلہ نہ بن جائے. دوسری رات بھی خیریت سے گزری تو تسلی ہو گئی کہ نہیں کوئی ہم پر آفت نہیں آنے لگی. اب انہوں نے اللہ کے وہ جو گھر کی پرانی تعمیر تھی وہ منہدم کر دی اور نئی تعمیر شروع کی. لیکن اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتے تھے جو اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا تقاضا اور پہلی ڈیمانڈ ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا حبطت اعمالہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے نیک اعمال ضائع کر دی. وَأُولَئِكَ هُمُ الْأَخْسَرُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو سب سے زیادہ خسارہ پانے والے اور سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تم سب کا معبود ایک معبود ہے. اس کو وحدہ لا شریک ماننا، اس کی ذات میں بھی کہ اس جیسی کسی کی ذات نہیں ہے، اس کی صفات میں بھی کہ اس جیسی کسی کی صفات نہیں ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. الرحمن، وہ بہت مہربان ہے. الرحیم، رحم کرنے والا ہے. انا، بے شک، فی، میں، خلق، تخلیق، السماوات، آسمانوں کی، والارض، اور زمینوں کی. ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق میں، بے شک آسمانوں اور زمینوں کے بنانے میں، واختلاف، اور بدلنا، اللیل، رات کا، والنہار، اور دن کا. واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے بدلنے میں، دن جاتا ہے رات آتی ہے. والفلک، اور ان کشتیوں میں، التی، جو، تجری، رواں دواں رہتی ہیں، چلتی رہتی ہیں، رواں دواں رہتی ہیں، فی البحر، سمندر میں. والفلک التی تجری فی البحر، اور ان کشتیوں میں جو سمندر میں چلتی رہتی ہیں، رواں دواں رہتی ہیں، بما، وہ کچھ لے کر، ینفع، جو فائدہ دیتا ہے، الناس، لوگوں کو، بما ینفع الناس، لوگوں کے منافع لے کر، لوگوں کے نفع کی چیزیں لے کر. وما، اور جو، انزلا، اتارا، اللہ، اللہ تعالی نے، من السماء، آسمان سے، مما، پانی. وما انزل اللہ، اور جو اللہ تعالی نے اتارا، من السماء، آسمان سے، مما، ان، پانی. فاحیا، پھر زندہ کیا، بھی، اس کے ذریعے. فاحیا، پھر زندہ کیا، بھی، اس کے ذریعے، الارض، زمین کو. فاحیا بہ الارض، پھر اس کے ذریعے زمین کو زندہ کیا، بعد، بعد، موتہا، اس کی موت کے، زمین کی موت کے بعد اس کو زندہ کیا. زمین کی موت سے مراد زمین کا بنجر ہو جانا، خشک ہو جانا، بے آباد ہو جانا. وبثا، اور پھیلائے، وبثا، اور پھیلائے، فیہا، اس زمین میں، من، سے، کلی، ہر، دابہ، جاندار. وبث فیہا من کل دابہ، اور پھر اس زمین میں ہر قسم کے جاندار پھیلائے. وتصریف، اور پھیرنا، الریاح، ہواؤں کا، اور ہواؤں کے پھیرنے میں، ہواؤں کے گردش کرنے میں. والسحاب، اور اس بادل میں،
المسخر جو معلق ہے بینا درمیان السماء آسمان کے والارض اور زمین کے والسحاب اور اس بادل میں المسخری جو معلق ہے بین السماء والارض آسمان اور زمین کے درمیان، اور آسمان اور زمین کے درمیان معلق بادلوں میں لآیات بڑی نشانیاں ہیں، بڑی نشانیاں ہیں لقوم ان لوگوں کے لیے یعقلون جو عقل سے کام لیں، لقوم ان لوگوں کے لیے یعقلون جو عقل سے کام لیں۔ تھوڑا سا ترجمہ ذرا مشکل ہے، میں پھر دہراتا ہوں۔ انا بے شک فی خلق السماوات والارض آسمان اور زمین کی تخلیق، آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار اور رات اور دن کے بدلنے میں، والفلک اور ان کشتیوں میں، التی تجری فی البحر جو سمندروں میں رواں دواں رہتی ہیں، بما ينفع الناس لوگوں کے نفع کی چیزیں لے کر، وما انزل اللہ اور جو اللہ تعالی نے اتارا، من السماء آسمان سے، من ماء پانی یعنی بارش، فاحیا اور پھر زندہ کیا، بھی اس کے ذریعے، الارض زمین کو، بعد موتها زمین کے مر جانے کے بعد، زمین کے خشک ہو جانے کے بعد، وبث فیہا اور پھر پھیلائے اس زمین میں، من کل دابہ ہر طرح کے جاندار، وتصریف الریاح اور ہواؤں کے گردش کرنے میں، والسحاب المسخر اور ان بادلوں میں جو معلق رہتے ہیں، بین السماء والارض آسمان اور زمین کے درمیان، ان سب چیزوں میں لآیات بڑی نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں اور جو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے نظام کو سمو دیا ہے، اور یہ ایک نظام نہیں ہے، یہ 20 نظام ہے۔ آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق یہ بہت ہی بڑا واقعہ ہے، بہت ہی بڑا واقعہ ہے، کوئی اس کی لمٹ، کوئی حد و حساب نہیں ہے۔ اور دن اور رات کا بدلنا یہ ایک الگ نظام ہے جو سورج اور چاند سے منسلک اور متعلق ہے، اور سمندروں کے اندر کشتیوں کا رواں دواں رہنا، یعنی ہر قسم کی جو ٹریفک ہے وہ چل رہی ہے، یہ ایک الگ نظام ہے۔ پھر بارشوں کا اترنا یہ ایک پورا ایک نظام ہے، وہ بہت بڑا نظام ہے۔ اچھا، اور پھر ان بارشوں کے بعد زمین کے اندر ہریالی، سبزہ پیدا ہونا، فصلیں اگنا، یہ ایک الگ نظام ہے۔ ہر قسم کی مخلوق کو پیدا کرنا اور اس کو زمین میں پھیلا دینا، یہ الگ نظام ہے۔ ہواؤں کا چلنا یہ الگ نظام ہے، اور بادلوں کا فضاؤں کے اندر رواں دواں رہنا، چلنا پھرنا، معلق رہنا، یہ سارے الگ نظام۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کوئی عقل سے کام لے تو اس میں بڑی نشانیاں ہیں، اس میں کوئی سمجھنے کی کوشش کرے تو بڑی نشانیاں ہیں۔ یقیناً ان پر ریسرچ ہو بھی رہی ہے، ہوئی بھی ہے اور ہوتی بھی رہے گی، اور انسان جب اس تحقیق کو پڑھتا ہے اور سنتا ہے تو اس کی عقل دنگ رہ جاتی، وہ حیران رہ جاتا ہے۔ جو نشانیاں ہیں ان نشانیوں میں سے ایک دو نشانیاں میں عرض کر رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتے ہیں وہاں پر۔ سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ ان سب نظاموں کو پیدا کرنے والا ایک اللہ تعالیٰ ہے، پھر ان سب نظاموں کو چلانے والا ایک اللہ تعالیٰ ہے، اکیلا، تنہا، وحدہ لا شریک۔
آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں اس نے کسی سے نہ مشورہ کیا نہ کسی کی مدد لی، اس نے اپنی کامل قدرت سے، اس وقت اس کے سوا کوئی بھی نہیں تھا کائنات میں، اس کے سوا کوئی تھا ہی نہیں، جنات فرشتے یہ وہ سب بعد میں پیدا ہوئے، انسان تو خیر ابھی کل پیدا ہو رہا ہے، یہ انسان کل کی مخلوق ہے، ابھی باقی مخلوقات بہت پرانی ہیں لیکن وہ بھی کوئی پیدا نہیں تھی، اکیلا ایک اللہ تعالیٰ اتنا بڑا نظام بنایا، ہواؤں کا نظام بنایا اور چلایا خالصتاً اپنی قدرت کاملہ سے، اس میں کسی انسان کا، کسی ٹیکنالوجی کا، کسی قوم کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ بارشوں کا برسنا وہ انسان تھوڑی سی چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش ضرور کر رہا ہے، لیکن آج تک اس پورا نظام اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ سے بنا ہے، چل رہا ہے، اس پر اللہ کا نظام ہے، بادل ہیں، ہوائیں ہیں، انسانوں کا پیدا کرنا ہے، مخلوقات کا پیدا کرنا ہے۔ تو سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ ان سب کو پیدا کرنے والا تنہا اکیلا اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور پھر ان سارے نظاموں کو تب سے جب سے پیدا کیا ہے تب سے اب تک وہ اپنی پوری قدرت سے چلا رہا ہے، کئی کمی نہیں آنے دی اس نے۔ دیکھیں سورج کا جو نظام ہے، ایک چھوٹی سی میں بات کرتا ہوں، نظام شمسی، سورج کا جو نظام ہے وہ کروڑوں اربوں سالوں سے جوں کا توں چل رہا ہے، یہ ہماری زمین تو کچھ بھی نہیں سورج کے سامنے، سورج کے سامنے نا ہماری زمین تو ذرہ بھی نہیں ہے۔ سائنسدان بتاتے ہیں، ہمیں تو نہیں پتا، وہ بتاتے ہیں کہ آپ اس جیسی 13.5 کروڑ زمینیں اکٹھی کریں نا تو ایک سورج کے برابر بنے گی۔ جب سے وہ بنا ہے مجال ہے کہ وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس نے اپنی حرکت میں رد و بدل کیا ہو، ایک سیکنڈ کے لیے بھی۔ آپ یہ جنتری دیکھیں، جنتری ہوتی تھی، اب تو کیلنڈر آ گئے، لکھا ہوتا ہے دائمی جنتری۔ دائمی کا مطلب کیا ہے؟ اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہر روز، ہر مہینے، ہر سال سورج اسی ٹائم پہ نکلے گا، اس میں ڈاؤٹ کوئی بھی نہیں ہے کہ کل پتہ نہیں اس ٹائم پہ نکلے یا لیٹ ہو جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ 100 سال 200 سال کی دائمی جنتری ہے، سورج اسی ٹائم پہ نکلتا رہے گا اور اسی ٹائم پر غروب ہوتا رہے گا، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ شاید آج 1 منٹ لیٹ ہو جائے یا 2 منٹ لیٹ ہو جائے۔ ہمارے روزے چل رہے ہیں، اسی سے روزہ افطار کرنا ہے، سورج غروب ہوگا، سب کو پتا اس ٹائم غروب ہونا ہے۔ یہ اتنی پنکچوئلٹی، اتنا اس کو پابند کیسے ہے؟ انسانی نظام نہیں ہو سکتا، انسانی نظام میں گڑبڑ ہونی ہی ہونی ہے، کمی بیشی ہونی ہی ہونی ہے۔ آپ لاکھ کہیں کہ دنیا کا آج ریلوے نظام اتنا شاندار ہو چکا ہے کہ مجال ہے 1 منٹ اوپر نیچے ہو جائے، لیکن ہو جائے گا، آپ چھوڑ دیجئے اس کو، ہوگا، ضرور ہوگا، حادثات ہو سکتے ہیں، اتنی بڑی ٹریفک اوپر بھی چل رہی ہے، سورج کو کوئی حادثہ پیش نہیں آتا، وہ اربوں سال سے ایسے ہی چل رہا ہے۔ پتہ ہے کہ اس نے اس مہینے کے اندر اس حد تک گرمی پہنچانی ہے زمین کو، اس مہینے میں اس حد تک پہنچانی ہے، اس مہینے میں اس حد تک، ہر چیز کیلکولیٹڈ ہے 100%۔ میں کہتا ہوں منٹ نہیں، سیکنڈ نہیں، اس سے بھی کوئی نیچے کا ہے تو سورج آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ اس مالک نے پورا سورج کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے، اور مجال ہے کہ سورج اللہ کے مقرر کردہ نظام سے 19-20 کا انحراف کر سکے۔ لآیات، یہ نشانیاں ہیں، بنایا بھی اس نے ہے، چلا بھی وہی رہا ہے، اور جب وہ چاہے گا اس سارے نظام کو ختم کر دے گا۔ بس وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، یہی تھا، تم سب کا معبود وہ ہے۔ اب دیکھو وہ کیسا معبود ہے، وہ ایسا معبود کہ پوری کائنات، خیر ہمیں تو پتہ ہی نہیں کائنات کتنی ہے، ہم تو ایک ذرے کو کائنات سمجھ رہے ہیں، اللہ کی کائنات بہت بڑی ہے۔ ابھی ہمارے سائنسدان اس کا شاید پوری کائنات کا 1% بھی دریافت نہیں کر سکے، 1% بھی دریافت نہیں کر سکے، پوری کائنات کا 1% بھی۔ ہم کہتے ہیں ہم ٹیکنالوجی کے معیار پر پہنچ چکے ہیں، انتہا پہ پہنچ چکے ہیں، ترقی کی انتہا پہ پہنچ چکے ہیں، کچھ بھی نہیں ابھی۔
لآیات نشانیاں ہیں لقوم ان لوگوں کے لیے یعقلون جو عقل سے کام لیں، اور وہ یہ نشانیاں بڑی نشانی ہے، باقی چھوٹا بہت کچھ ہے آگے.